ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، ہماری بات پچھلے ہفتے سے پہلے یہ چل رہی تھی کہ منطوق اور مفہوم، قرآن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور حدیث میں بھی، کہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں قرآن میں ہوں یا حدیث میں ہوں، اس کا ایک منطوق ہوتا ہے اور ایک مفہوم ہوتا ہے. تو ان دونوں کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ بات آئی تھی کہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی کو منطوق کہا جاتا ہے، اور جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو منطوق کہا جاتا ہے. لیکن مفہوم کہتے ہیں جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، لیکن وہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. تو منطوق اور مفہوم، یہ بات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ چکی تھی. مفہوم کی پھر میں نے قسمیں بھی بیان کی تھی، مفہوم موافقہ اور مفہوم مخالفہ. مفہوم موافقہ کی بات بھی، تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئی تھی. مفہوم مخالفہ کی بات چل رہی تھی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. ایک شکل ہے مفہوم مخالفہ کی کہ اس کو مفہوم صفت کہتے ہیں، مفہوم صفت کہتے ہیں. اور اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو. تو فاسق یہ ایک صفت ہے، اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کی بات کہی گئی ہے. یہ تو منطوق ہوا کہ فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کی جائے، کیونکہ یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر فاسق کے علاوہ نیک آدمی ہوگا، نیک آدمی اگر کوئی خبر، سچا آدمی کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی خبر تسلیم کی جائے گی، اس کی خبر مان لی جائے گی، اس میں تحقیق کی وہ ضرورت نہیں ہوگی جو کہ فاسق کی خبر میں پائی جاتی ہے. یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی تھی. دوسری بات جو ہے اس میں، دوسری قسم جو آپ کے سامنے آئی، ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں مفہوم عدد. مفہوم عدد، عدد کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کی بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ عدد میں کوئی چیز بیان کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم بھی نہیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں. تو وہ تو عدد جو بیان کی گئی وہ اس کا مفہوم ہے، جیسے منطوق ہے. جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے مثال میں پیش کی ہوگی یہ کہ کتا جب کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے. تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، یہ تو منطوق ہوا. یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ 7 مرتبہ دھونا ہے، یہ منطوق ہوا. اس سے مفہوم یعنی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 7 سے 8 مرتبہ نہیں دھونا چاہیے یا 6 مرتبہ نہیں دھونا چاہیے، 7 مرتبہ دھونا چاہیے. وہ عدد ذکر کی گئی تو عدد جو ہے وہاں پہ مطلوب ہے. وضو کے بارے میں بھی شاید میں نے آپ کو مثال میں کہا تھا کہ 3 مرتبہ دھونے کی بات ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی 3 سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، اس کے لیے آپ کیا جو ہے کیوں ایسا آپ کہتے ہیں،
اس لیے کہ یہ عدد اس کا ایک جو مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم یہی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ 3 سے کم دھونے کے بارے میں چونکہ حدیث میں بات آئی ہوئی ہے کہ 3 سے کم مرتبہ بھی دھویا ہے آپ نے، 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، اس لیے وہ تو جائز ہوگا، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر پانی پہنچ جائے جسم کے اندر تو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھونا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو دھونا چونکہ ضروری ہے، وہ ہماری غلطی سے رہ گئی ہے تب تو دھوئیں گے لازمی طور پر اس کو، لیکن پانی پہنچ گیا ہے تو وضو کرتے ہوئے 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو نہیں دھوئیں گے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں وضو کرتے ہوئے پورا خیال کرنا چاہیے۔ یہ 2 تو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں، اب بقیہ جو قسمیں ہیں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اس میں سے ایک کو کہتے ہیں مفہوم شرط۔ مفہوم شرط یعنی کوئی چیز شرط کے طور پر بیان کی گئی ہے، جسے کنڈیشن کہہ لیتے ہیں آپ، کنڈیشن کے طور پر بیان کی گئی ہے تو وہ تو منطوق ہوا، لیکن اس سے مفہوم کیا ہے کہ اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم اس وقت لاگو نہیں ہوگا، تو اس کو مفہوم شرط کہتے ہیں۔ مفہوم شرط کی مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ طلاق میں 6 نمبر کی آیت ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، أولات حمل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن، سورہ طلاق 6 نمبر کی آیت۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، عورتوں کے بارے میں ہے یہ کہ ان کن اولات حمل، اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں یعنی ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ عورتیں حمل والی ہیں یعنی پریگننٹ جسے کہتے ہیں، پیٹ میں ان کے بچہ ہے، تو ان عورتوں کے بارے میں کیا ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان پر خرچ کرو، یعنی ان کا خرچہ تم برداشت کرو۔ اب یہ مسئلہ پہلے آپ کو سمجھا دیا جائے کہ جو ہے مسئلہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں مفہوم والی بات یہاں سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد بیوی کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے دینا یا واجب نہیں ہوتا؟ ایسے ہی سوال کر رہا ہوں میں آپ سے بس۔ ہاں، اگر کسی کی بیوی ہے، طلاق نہیں دیا ہے، بیوی ہے، تو بیوی کا خرچہ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ضروری ہے۔ ہاں، اسی کو نفقہ بولتے ہیں، خرچ کرنا نفقہ بولتے ہیں اس کو۔ تو شوہر کی ذمہ داری پہ یہ چیز آتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے، ذمہ داری ہے، یعنی بیوی بھی اس میں حصہ لے سکتی ہے، الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری کی جو بات ہے، رسپانسبلٹی جسے کہتے ہیں، تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی پر خرچ کرے۔ اب اگر طلاق دے دیا ہے تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی کیونکہ اب بیوی نہیں رہی۔ بولیے۔ ہاں، اگر اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق بھی کئی طرح کی ہیں، تو الگ الگ طلاق کا الگ الگ حکم آئے گا۔ اگر طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی، یہ سمجھانے کے لیے اصل میں آپ کو یہ بولنا پڑ رہا ہے، مجھے تھوڑا مسئلہ سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ طلاق رجعی ہے، طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے کہ طلاق دیا ہے جس میں شوہر کو پھر سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، کہ رجوع کر لے گا تو اس کی بیوی ہو جائے گی اور پھر دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا ہے، ایک طلاق، تو پہلی جو طلاق ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے طلاق
رجائی۔ رجعی کا مطلب لوٹنے کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جا کر کے مل سکتا ہے اس طلاق کے بعد، اس کو کہتے ہیں رجوع کر لینا۔ جیسے ہی مل لے گا اس سے، ویسے ہی اس کی وہ بیوی ہے، اب دونوں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے لیکن ابھی دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ تو طلاق رجعی میں شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ ہی رہنا رہتا ہے، وہ کوئی الگ نہیں رہتی ہے بیوی، ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو لازمی طور پر شوہر اس کا خرچہ برداشت کرے گا، کیونکہ اس میں تعلقات پورے طریقے سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو عورت کا خرچہ ہے شوہر کو دینا پڑے گا، اس کے خرچے کو برداشت کرنا پڑے گا، وہ نفقہ اس کا دینا پڑے گا، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی 3 طلاق پورے ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، یا ایک ہی طلاق دیا ہے، تو یہ طلاق دینے کے بعد جو شوہر کو حق ہوتا ہے رجوع کرنے کا، وہ صرف عدت کے اندر ہوتا ہے۔ عدت 3 حیض کا آنا ہے، 3 مرتبہ اس کو حیض آ جائے، جو منتھلی کورس ہوتا ہے عورتوں کا، 3 مرتبہ آئے تو یہ اس کی عدت ہوتی ہے۔ اگر 3 مرتبہ آ گیا تو عدت ختم ہو گئی، یہ حق بھی ختم ہو جائے گا، اب وہ اس کی بیوی باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہے طلاق کے تعلق سے۔ تو جب عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے طلاق رجعی ہو چاہے طلاق غیر رجعی، یعنی طلاق بائنہ کہتے ہیں اس کو، جس میں بیوی الگ ہو جاتی ہے اس سے، دونوں صورتوں میں اگر عدت ختم ہو گئی ہے تو امت میں سب کا اتفاق ہے کہ شوہر کے اوپر اب اس کا خرچہ دینا یہ باقی نہیں رہا، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، بیوی کا خرچہ دینا ہوتا ہے، اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اس کے عدت کا بھی مسئلہ نہیں، کوئی عدت بھی گزر چکی ہے، کوئی بھی مسئلہ باقی نہیں رہا ہے اس سلسلے میں۔ تو اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، وہ اس کی اپنی زندگی ہے، شوہر کی اپنی زندگی ہے، وہ پہلے اس کی بیوی تھی لیکن اب اس کی بیوی نہیں ہے، یہ پہلے اس کا شوہر تھا لیکن اب اس کا شوہر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں، تو اب شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ دینا یہ باقی نہیں رہتا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ خرچہ دینا باقی نہیں رہتا، شوہر کے اوپر اس کا خرچہ دینا باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر یہ عورت حمل سے ہے، کس سے ہے؟ حمل سے ہے، یعنی اس کے پیٹ میں اسی شوہر کا بچہ ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے، تو اب یہ خرچہ شوہر کو کب تک دینا پڑے گا؟ جب تک حمل میں۔ اب یہ دیکھیے، اب آیت اب جو ہے پڑھیے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب آیت کیا کہا؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر یہ عورتیں حمل والی ہیں، یعنی ان کے پیٹ میں اس شوہر کا بچہ ہے، تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تم ان پر خرچ کرو۔ جب تک پیٹ میں اس کا بچہ ہے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس کی عدت ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ عام عورتوں کے لیے تو عدت یہی ہے کہ 3 مرتبہ منتھلی کورس آ جائے عدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے پیٹ میں اسی شوہر کا بچہ ہے تو جب تک وہ بچہ جن نہیں دے گی تب تک عدت ختم نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اسی شوہر پر واجب ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کرے۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک آپ کو؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ہو سکتا ہے بچہ جو پیٹ میں بھی بچہ ہے وہ 1 ہی مہینے کا ہو اور 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا، تو کتنے مہینے تک خرچ کرنا پڑے گا ابھی اس کو؟ اس کے اوپر 8 مہینے، جب تک ہے اس کا حمل اس عورت کے اوپر جو پیٹ میں، تو اس کو اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ منطوق کہلاتا ہے۔ منطوق کیا ہے؟ اس کے اندر بات کیا بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو جب تک وہ حمل سے ہے اس کے اوپر شوہر خرچ کرے گا، اور خرچ کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔
یہ منطوق ہوا. مفہوم کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ. بولیے. ہاں اگر حمل سے نہیں ہے تو خرچ کرنا واجب نہیں ہوگا. یہی نہ انڈرسٹوڈ ہوا اس سے؟ مفہوم یہی ہے. اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو خرچ کرنا واجب نہیں ہوگا. اسی آیت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی کو مفہوم کہتے ہیں. حمل سے ہے تو خرچ کرنا شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو ہے خرچہ برداشت کرے. ہم نے پہلے بھی آپ سے تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی. طلاق رجعی اگر ہے تو شوہر وہ خرچ کرے گا، اس اپنے پاس ہی رکھے گا، کیونکہ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے. اگر طلاق بائن جسے کہتے ہیں، یعنی اب دونوں مل نہیں سکتے، تیسری طلاق ہو گئی ہے اس سے، یا طلاق ایک ہی دی تھی لیکن عدت ختم ہو گئی ہے، اب دونوں مل نہیں سکتے ہیں، تو شوہر کے اوپر اس کا کوئی خرچہ نہیں رہتا ہے. اب دونوں الگ الگ ہو گئے، دونوں شوہر بیوی نہیں رہے، تو شوہر کے اوپر اس کے خرچے کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہ حمل سے ہے تو شوہر اس کا خرچہ برداشت کرے گا، چاہے وہ 3 طلاق ہو گئی ہے، دونوں اب جو ہے مل نہیں سکتے، رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن یہ اس کی عدت ہوتی ہے. اصل جب جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت یہی ہے کہ اس کا وہ بچہ جنے. جب تک بچہ جنے گی نہیں دوسرے سے شادی وہ نہیں کر سکتی ہے. اور پہلے والے شوہر ہی کی ذمہ داری میں ہوتی ہے کہ وہ اس کا خرچہ برداشت کرے. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. تو اب اس آیت کا منطوق کیا ہوا کہ اگر عورت حمل سے ہے، جس کو طلاق دے دی گئی وہ حمل سے ہے اور وہ حاملہ ہے، تو شوہر کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک اس کا حمل وہ مدت پوری نہ ہو جائے، بچہ نہ جن دے، تب تک اس کے اوپر وہ خرچ کرے. اس سے مفہوم یہ انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اگر حمل سے نہیں ہے تو یہ خرچہ دینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. کیونکہ جب حاملہ کا یہ حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر حاملہ کا یہ حکم نہیں ہوگا. غیر حاملہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی 3 مرتبہ منتھلی کورس جو اس کا ہے 3 مرتبہ آیا، عدت پوری ہو گئی، اب شوہر کے اوپر اس کے خرچے کو برداشت کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا، خرچہ دینے کا معاملہ ختم ہو گیا. یہیں سے وہ بات بھی ہے جو آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا تو یہاں طلاق کا معاملہ آسان نہیں ہوتا ہے. طلاق دینا چاہے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی کے گھر والے کیا مانگیں گے؟ ہاں، خرچہ مانگتے ہیں. جیس کا مطلب نہیں، کیا مانگتے ہیں؟ خرچہ مانگتے ہیں. خرچہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہندوستان میں، جبکہ شوہر کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا. اس کے طلاق دیا تو اب اس کے اوپر کوئی خرچہ دینے کا معاملہ ہی ختم. کب تک رہتا ہے یہ؟ صرف وہ بھی شادی پہ کیا خرچ ہوا تھا وہ سب مسئلہ نہیں اس کے اندر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ عورت کے گزارے کا خرچہ، اس کے کھانے پینے اور کپڑے کا جو ہے خرچہ ہے، بس اتنا ہی خرچہ جو ہے اس کا مہینے کا جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ شوہر کو دینا ہوتا ہے. جب طلاق رجعی ہوتی ہے یا بعض جو ہے ائمہ کے یہاں جب تک وہ عدت میں ہے تب تک جو ہے اس کو وہ خرچہ دینا ہوتا ہے. اور جیسے ہی عدت ختم ہو گئی ویسے ہی شوہر پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا. لیکن یہاں یہ بڑی پریشانی ہے، اور اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی یہ مسائل ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بات کرتے ہیں تو اتنا ہم نے خرچہ کیا تھا شادی پر، اس لیے ہمیں خرچہ چاہیے. لڑکی اب کیا کرے گی؟ بعض مرتبہ فیصلے بھی اس کے بارے میں اس طرح کے ہو گئے کہ لڑکی اب کیا کرے گی، اس لیے لڑکی کے گزارے کے لیے تم کو خرچہ دینا پڑے گا. یہ غلط چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں آ گئی ہیں، اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں مطالبے رکھتے ہیں. بس پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ بھی مطالبہ رکھے ہیں، سر طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں اس کے بارے میں، نہیں اتنا دینا پڑے گا پیسہ.
لڑکی کی شادی کے وقت میں خرچہ کرنے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ یہ خرچہ کیوں کیا آپ نے؟ تو غلطی وہاں بھی کی اور دوبارہ غلطی یہاں بھی کر رہے ہیں، دونوں جگہوں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے وہ مزاح کے طور پر جو ہے ایک صاحب اپنی سیلری لینے گئے اکاؤنٹنٹ کے پاس، ایک جگہ مدرسے میں کام کرنے والوں کی بات، آپ کو صحیح واقعہ بیان کر رہا ہوں، کوئی وہ مزہ نہیں، لطیفہ نہیں ہے۔ تو گئے تو انہوں نے 100 روپے زیادہ دے دیے تھے غلطی سے، اکاؤنٹنٹ نے ان کو 100 روپے زیادہ دے دیے۔ اب وہ اس کو یہ ملائے جو اپنا حساب، تو جو ہے حساب نہیں مل رہا تھا، ان کو 100 روپے زیادہ چلے گئے تھے۔ ان کو بلایا، کہا کہ بھئی آپ کو 100 روپے زیادہ، کہا کہ وہ آپ کی پہلی غلطی تھی، پہلی غلطی تو میں معاف کر سکتا ہوں، دوسری غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اب تو میرے پاس آ گیا، آپ دوسری غلطی کر رہے ہیں، آپ مانگ کر کے مجھ سے جو ہے۔ تو یہ والی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی غلطی تو کیا ہی، وہ شادی کے موقع پر خرچ کیوں کیا؟ وہ غلطی تھی ان کی، خرچ کرنا۔ آپ سے کسی نے خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ اپنی خوشی سے خرچ کیے۔ اب دوسری غلطی یہ کہ آپ خرچہ مانگیں، جو اس کے بارے میں طلب کریں اس کے بارے میں، اور پھر آئندہ کا خرچہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا گزارا کیسے ہوگا، کیا اس کی شکل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل اس کی بنائے گا۔ یہ اس کی جو ہے یعنی شوہر جو اس کا تھا وہ کچھ نہیں، وہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا تھا، پھر کسی کو ذریعہ بنائے گا اس کے لیے۔ اس کا خرچہ اس کے اپنے باپ، اس کے اپنے بھائی، نہیں تو اور بھی معاشرے میں مدیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی جو ہے، صدقے کی، خیرات کی، وہ سب چیزیں جو ہے اس کے خرچے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی کفالت کر لے گا، کوئی نہ کوئی شکل بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی شکل بنانے والا ہے، اس کے بارے میں اس شوہر پر کوئی ذمہ داری ڈالنا یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے طلاق کے اس مسئلے کو اتنا الجھا دینا، اتنا پریشان کرنا، اور اس کے بارے میں اور بھی چیزیں جو آگے ہو جاتی ہیں بہت غلط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت ہے آپ کے سامنے، اس آیت کو سمجھیں۔ ان کن اولات حمل، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو مفہوم شرط کہتے ہیں۔ شرط یہ کنڈیشن، عربی زبان میں یہ جو ان کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ ان کہا گیا ہے، یہ ان عربی میں اس کو شرطیہ کہتے ہیں، یعنی کنڈیشن بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کنڈیشن بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ کنڈیشن بیان کی گئی کہ اگر یہ عورتیں حمل سے ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرو، تو ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ کہ وہ حمل سے ہوں، تو اس کو مفہوم شرط کہیں گے کہ اگر حمل سے نہیں ہیں تو پھر شوہر کے اوپر ان پر خرچ کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟ کھانا کھانے کے ٹائم وضو کرنا ضروری نہیں ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ کوئی اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں وضو کرنا چاہیے، آپ کہتے نہیں وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی پوچھ لیا کہ دلیل کیا ہے وضو کرنا ضروری نہیں ہے؟ جی، جیسے قرآن میں کیا کہا گیا، اذا قمتم الی الصلاۃ، وضو کا جو بیان ہے اس میں وہی کنڈیشن والی بات جو اصل میں، تو وضو کے لیے کنڈیشن کیا ہے قرآن میں؟ وہ ایذا بھی کنڈیشن کے لیے آتا ہے عربی میں، جو کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہو، تو اس کے بعد وضو کا بیان، تو تم وضو کر لو۔ اب یہ کنڈیشن ہے، نماز کے لیے کنڈیشن کیا لگائی گئی؟ وضو کی، وضو واجب ہونے کے لیے جو بات کہی گئی وہ نماز کی بات کہی گئی۔ اب اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں اس کے لیے وضو شرط نہیں یا واجب نہیں، شرط نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ واجب نہیں، ضروری نہیں، جب تک کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے کہ فلاں کام کے لیے وضو کرو، تب تک وضو کرنا آپ کے لیے
ضروری نہیں رہے گا۔ وہ دلیل کہاں سے آئے گی؟ اسی آیت سے آئے گی وہ دلیل۔ کیسی آپ دلیل لیں گے؟ یہی مفہوم شرط ہے، کیونکہ وضو کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرنے کے لیے بات کہی گئی، وہ کنڈیشن کے طور پر وہاں پیش کیا گیا، تو اس کو مفہوم شرط کہتے ہیں۔ مفہوم شرط، اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسرے کاموں کے لیے وضو کرنا یہ کنڈیشن شرط نہیں ہے، مگر جس کے لیے باقاعدہ آئے، حدیث میں لفظ آئے کہ یہ کام بھی کرنا ہو تو بھی آپ کو وضو کرنا ہے، اس کو منطوق بولتے ہیں۔ تو جب تک کوئی دوسری حدیث میں لفظ نہ آئے کہ اس کے لیے بھی وضو کرنا ہے، وضو کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اس کو مفہوم شرط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، بولیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ پھر ہاتھ جو ہے پاک ہے پہلے سے ہی پاک ہے، صاف ہے۔ ابھی وضو کر کے نماز پڑھے ہیں، اب نماز پڑھ کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونے کے لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں وہ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔ ویسا کچھ ہم نے جو سمجھ لیا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ میں کچھ لگا ہوا ہے تو دھونا الگ ہوا، اور کھانے سے پہلے ہاں ایسا ہے گرد غبار ہے، کہیں سے جا کر کے آئے ہیں، اس کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ابھی کیا ہے، جسٹ اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھو کر کے وضو کر کے جو ہے نماز پڑھی ہے، بس نماز پڑھ کر کے اب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو کیا کھانے کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے رکھنا، وہ ایک دلیل کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی، تو ویسی کوئی جڑی ہوئی چیز نہیں۔ جی آپ نے جو ہے سوال جواب دے پوچھ لیتا ہوں، ہاں اور کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، تو بیت المال نہیں ہے، جی ہاں، اور ایک اسمال کمیونٹیز وہ اپنا بیت المال رکھ کے جیسا ہونا ویسا دے رہے ہیں، تو اگر وہ لڑکی کا کوئی ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں یا بزرگ نہیں ہے یا اس کا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اگر کمیونٹی اگر آج کی پہلے کی ایسی کمیونٹیز نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے جائے تو اگر ہیلپ بھی کریں گے تو بہت ہی اس تکلیف سے گزارا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، تو ایسی حالت میں کیا ہے؟ دوسرے لوگ جو بھی ہیں وہ اس کا دیکھ بھال کریں گے، اور وہ جو مسئلہ سب سے بڑا آپ نے کہا کہ وہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو مسئلہ نہیں آئے گا، یہ وہ بھائی یعنی کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو بھائی ہے، باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، ایسے جو ترتیب ہوتی ہے وہ نہیں، چچا کی جو بھی رشتہ داروں میں وہ ولی کہتے ہیں ان کو، تو جو بھی اس کے ولی بنتے ہیں ان کی ذمہ داری میں آتی ہے بات کی وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ خود ان کے پاس اتنا نہیں ہے، اللہ نے نہیں دے رکھا ہے، تو جو بھی زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی رقم ہوتی ہے، اس کو بھی لوگوں سے طلب کر کے جو ہے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ نگرانی کون کرے گا؟ جو اس کا محرم ہوگا۔ وہ محرم کون ہوتا ہے؟ یہی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، جو اس طرح کے لوگ جو اس کے ولی بھی ہوتے ہیں، سرپرست ہوں گے یا اس کے محرم بھی ہوں گے، اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے، اس کی پوری پرورش کریں گے، سب ان کی ذمہ داری میں چیز آتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بال بچوں کا مشکل سے گزارا ان کا جو خرچہ چلاتے ہیں، وہ کہاں تک اس کا خرچہ برداشت کریں گے، تو نہیں، شریعت نے اور بھی جو چیزیں دے رکھی ہیں، ہم کو سہولتیں دے رکھی ہیں۔ زکوٰۃ کا مال غربا مساکین کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تو آتا ہے، اور یہ اس میں داخل ہے، اس کی مستحق ہے زکوٰۃ کے مال کے۔ آج کل ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے جو لوگ مستحق تھے ان تک تو نہیں پہنچتا ہے، ان تک تو کورٹ کے ذریعے سے لے کر کے آ رہے ہیں، خواہ مخواہ کا جو ہے
اور جن کو نہیں پہنچنا چاہیے ان کو پہنچ جاتا ہے. یہ ان کو پہنچے گا زکوٰۃ کا مال, کھائیں گے اس میں سے, کوئی مسئلہ نہیں, خرچہ برداشت کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایسا نہیں کہ اسلام نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو کہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں, تو نہیں, شوہر کی ذمہ داری نہیں, چونکہ وہ شوہر نہیں ہے اس کا, اس لیے اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے. اب یہ ذمہ داری جو اس کے اپنے گھر والے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. باپ ہے, اس کا بھائی ہے, ان کے اوپر پوری ذمہ داری. اگر اس کا بیٹا ہے اور بیٹا بھی بالغ ہو چکا ہے, کمانے کے لائق ہے, بیٹا بھی جو اپنی ماں کے اوپر خرچ کرے گا. یعنی طلاق جو ہے بہت کافی عمر میں دیا ہے, بیٹا خرچہ برداشت کرے گا. یعنی کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں تو عورت آتی ہی ہے. عورت ہمیشہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں رہے گی اسلامی لحاظ سے. تو ایسے ہی بیکار نہیں ہے وہ, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یا بھیک مانگے گی, ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جو بھی اس کے گھر میں, جو اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں, ولی بن سکتے ہیں, جو بھی اس کے گھر میں ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے. خود خرچے کی گنجائش نہیں ہے, لوگوں کو بتا دیں گے بیت المال ٹھیک ہے, اگر ہے تو بیت المال سے خرچہ جائے گا, بیت المال نہیں ہے تب بھی لوگ اپنی زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اس زکوٰۃ میں سے اس کو خرچہ جائے گا عورت کو. اور لیکن اس کا خرچہ پورے معاشرے کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, صرف اس شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. خیر یہ بات جو ہے اس میں آ گئی تھی بیچ میں. اس کے بعد ایک اور ہے, اس کو مفہوم کی ایک اور قسم ہے, اس کو مفہوم غایت کہتے ہیں. مفہوم الغایت عربی میں لکھ دیتا ہوں. غایت کہتے ہیں آخری حد کسی چیز کی جو ہوتی ہے, اس کو عربی میں غایت کہتے ہیں. جو ٹارگٹ, جو آخری نمبر پر چیز رکھی جاتی ہے اس کو عربی میں غایہ کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. جیسے یہ عربی میں, اس سے پہلے وضو میں بات آئی تھی, اس کو مرفق بولتے ہیں, اس کو مرفق بولتے ہیں. یہ مرفق ہے یہ, ٹھیک ہے. تو وضو کرنے کے وقت میں آپ کو ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ کہنی, یہ مرفق عربی میں بولتے ہیں, یہ یہاں تک آپ کو ہاتھ دھونا ہے, یہ واجب ہے, یہاں تک آپ کو ہاتھ دھونا ہے. یہ کہاں تک, کس سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو قرآن میں آیت ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اپنے ہاتھ کو دھو کہنی تک. یہ ایلا کے بعد جو آیا ہے اسی کو عربی میں غایت کہتے ہیں. یعنی کوئی کام کب تک کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایک لمٹ دے دیا. جب آپ نے ایک لمٹ دے دیا ہے کہ یہاں تک یہ کام ہونا ہے, تو اب اس کے بعد والا صحیح نہیں ہوگا. الل مرافق, اس کو کہتے ہیں مفہوم غایہ. قرآن میں یہ بھی ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, روزے کو پورا کرو رات تک. اب یہ رات اس کے لیے غایت ہے, عربی میں کہیں گے اس کو غایت, یعنی وہی لاسٹ جو ہے وہ اس کی حد ہے, لمٹ جو ہے. روزہ کب تک رکھنا ہے؟ رات تک. جیسے سورج ڈوب جاتا ہے ویسے ہی اسلامی لحاظ سے رات شروع ہو جاتی ہے, تو روزہ آپ کو اسی وقت تک رکھنا ہے. تو جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ روزہ پورا کرو, کب تک پورا کرو؟ الی اللیل, رات تک. اس کا مطلب یہ نکلا کہ رات میں روزہ, مفہوم جسے کہتے ہیں, رات میں روزہ نہیں رکھے گا. منطوق یہ ہے کہ روزے کو کب تک پورا کرو؟ رات تک. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ رات میں پھر روزہ نہیں رکھے گا.
روزہ دن کا ہوگا، روزہ رات کا نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی یہ پوچھ لے آپ سے کہ رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل دو۔ تو یہی اس کی طریقے ہوتے ہیں دلیل کے، کیونکہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ رات تک روزے کو پورا کرو، اس کو غایت کہتے ہیں۔ یعنی روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی۔ حد کیا ہے؟ وہ رات۔ جیسے ہی رات شروع ہو گئی آپ کا روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب رات میں روزہ رکھنا آپ کے صحیح نہیں ہوگا، رات میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی ایک روزے کو دوسرے روزے سے جوڑ دینا بغیر کچھ کھائے ہوئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن امت کو اپنے اب صحابہ کو اپنے جو ہے منع کیا تھا اس سے کہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو رات کو ہم کو کھانا پینا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ بات اس کو کہتے ہیں مفہوم الغایت۔ مفہوم الغایت، کسی بھی چیز کے لیے جب شریعت کے اندر ایک لمٹ مقرر کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس چیز کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ کوئی بھی آپ نے مسئلہ لے لیجئے، میں نے تو آپ کو 2 مثالیں یہاں پر جو دی، کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیجئے، جب ایک حد مقرر کر دی گئی تو اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں 4 بجے آج کے وقت کے لحاظ سے 4 بجے ظہر کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ ہاں عصر کا وقت شروع ہو گیا تو کیا ہوا؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہے مجھے، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ جو ہے اس میں ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، ظہر کی نماز کا ایک وقت مقرر کرے، اس کو کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر دیا شریعت کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا وقت مقرر کرنے کا کہ آپ اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اسی سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم الغایہ۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ مفہوم الغایہ یعنی کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے جو ایک لمٹ رکھ دی ہے شریعت نے، اب اس کے بعد آپ اس کو نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم الغایت۔ غایت وہ لمٹ جو کسی چیز کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جو غایت۔ ایک اور جو ہے قسم ہے اس کو مفہوم حصر کہتے ہیں۔ مفہوم حصر مفہوم الحصر کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اردو میں، آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گی بات، چونکہ یہ آیت جو ہے سب کو یاد ہے اس لیے وہ آسانی سے جو ہے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی کیا ہے اس کا؟ تیری ہی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حصر کہلاتا ہے عربی زبان، اسی کو حصر کہتے ہیں جو یہ بات آتی ہے۔ یعنی ایاک نعبد میں معنی کیا ہے کہ نعبدک ولا نعبد غیرک، اس کو مفہوم الحصر کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں نعبدک ولا نعبد غیرک، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ معنی کہاں سے آتا ہے اس آیت میں؟ مفہوم حصر سے آتا ہے۔ تو ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے حصر کر دیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اسی کے اندر یہ معنی، اسی کو مفہوم حصر کہتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، اس کو مفہوم حصر کہتے ہیں۔ ایک ایسے ہی مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو کچھ اور نہ سمجھیے۔ آپ میں سے کسی نے کہا مجھ سے
ہم آپ کے ہی درس میں بیٹھتے ہیں. حسر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حسر بولتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کے علاوہ کسی اور کے درس میں نہیں بیٹھتے، یعنی اسی کے اندر یہ معنی سمجھ میں آ گیا. تو اس مفہوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم حسر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. قرآن کی آیتوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. جیسے یہی آیت ہے ایاک نعبد، اس کا معنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو اس طرح کی آیتوں میں دو معنی ہوتا ہے، ایک تو وہ معنی جو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور ایک معنی جو اس سے سمجھا جاتا ہے. تو اسی آیت کا معنی کرتے ہوئے آپ کہیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اس مفہوم کو مفہوم حصر کہتے ہیں. مفہوم حصر، یہ مفہوم کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کی گئی. مفہوم کی چند قسمیں بیان کی گئیں. جی بولیے. جی ہاں، ایسا کیوں ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ نہیں، تھوڑا اور عربی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بات جو ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تھوڑی اس کے لیے عربی اور پڑھنی پڑے گی ابھی. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑی اور عربی پڑھنی پڑے گی. دیکھ لیجئے، بس سمجھا دے رہا ہوں آپ کو. کہا جاتا ہے کہ اس میں الہ کے بعد جو آیا ہوا ہے، یعنی ایسا کیوں شامل ہے اور کیوں شامل نہیں ہے، اس کے لیے وہ دیکھا جاتا ہے کہ الہ کے بعد جو آیا ہوا ہے، اگر یہ الہ کے پہلے جو ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے تو شامل ہوگا. جیسے الہ کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ مرفق. مرفق بھی ہاتھ کا حصہ ہے. آگے بات سن، اس میں داخل ہے یہ، تو اس کو الہ کے بعد جو رہے گا اس کو اس میں داخل کیا جائے گا. یہ عربک کے قاعدے میں سے، یعنی عربک گرامر میں یہ بات آتی ہے الہ کے تعلق سے. الہ کے بعد اگر ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کے پہلے آنے والے لفظ کا حصہ نہیں ہے، جیسے یہاں لیل ہے اور یہاں کیا ہے؟ سیام ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تو اس وقت الہ میں وہ داخل نہیں ہے، وہ داخل نہیں مانا جاتا ہے تب الہ میں. تو اس لیے رات سوم میں داخل نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک الگ ہے اور سوم الگ چیز ہے. یہ ہے. اگر اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مسجد کو گلیارے تک دھو، تو گلیارہ بھی آپ کو دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کا ایک حصہ ہے. گلیارہ سمجھتے ہیں نا، تو وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. جب حصہ ہے تو اس میں حکم میں شامل ہو جاتا ہے، جب اس کا حصہ نہیں ہوگا تو حکم میں شامل نہیں. ہم نے کہا مسجد کو روڈ تک دھو، تو روڈ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو دھونے میں حکم میں نہیں آئے گا. یہ اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے. یہ عربک گرامر سے تعلق رکھتا ہے سر. تو یہ خود بخود بات یہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ اکبر. جی اور کوئی سوال ہو تو تھوڑی دیر آپ کے 10 منٹ سوال کے جو ہوتے ہیں. عربی زبان میں یہ اصل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ ایسے گھیر دیں، گھیر دیں جو ہے اس کو عربی میں حصرہ کہا جاتا ہے. حصار کے جیسے آپ کوئی چیز جو ہے جیسے باؤنڈری وغیرہ لگا دیتے ہیں تو عربی میں اس کو حصر کہا جاتا ہے. تو آپ نے اس کو گھیر دیا اصل کہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو حصر کہتے ہیں عربی میں. اللہ اکبر. اگر یہاں